العظیم بعدد کل خلقہ والوزن عرشہ والمداد کلمتہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرما اور ہمارے اعمال کردار اور ایمان بھی اس قابل بنا دے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں یا ذو الاکرام یا رب العالمین۔ چلتے ہیں ہم کلو ہر ایوری تھنگ نا، کلو طعام یہاں پہ ہر جو ہے وہ جیسے میں نے اس کو ہم تھوڑا سا آگے میں چل کرتی ہوں، کلو ہر کلو ہر الطعامی، الطعام الف لام لگنے سے اسپیشل ہو گیا نا، طعام نہیں ہے صرف، اگر نکرہ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کوئی بھی کھانا کسی طرح کا بھی کہیں بھی، تو یہاں پہ کل کے ساتھ الطعام لگایا تو اس کو سبحان اللہ قرآن کی زبان، اس کا طریقہ سلیقہ بات کرنے کا اتنا اسپیشل ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس میں کسی طرح کا عوج، کسی طرح کی کوئی شک اور شبہ اس کو نہیں چھوڑتا، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی جب ایسی چیزیں نکالتے ہیں لوگ تو جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما دیتا ہے، اس کو واضح کر دیتا ہے اور کہیں تو کلو ہر الطعامی کھانا کانا تھا ہلن حلال لیے بنی بیٹے اسرائیل، اسرا میں نے آپ کو بتایا تھا بندے کو کہتے ہیں، ایل اللہ یعنی عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا بندہ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ وضاحت میں نے تھوڑی سی اس لیے کی ہے کہ جو لوگ نئے ہیں یا جنہوں نے پہلے نہیں سنا انہیں بھی پتہ چل جائے کہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں نا۔ اللہ سوائے ما جو حرم حرام کیا گیا یا حرام کیا اسرائیلو، کیا گیا نہیں حرما حرام کیا اسرائیلو اسرائیل نے، اللہ کے بندے نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے، اللہ پر نفس نفس ہی اپنے اپنے نفس پر یعنی اپنے آپ پر جو انہوں نے خود حرام کیا، من سے قبلی قبل ان کے تنزلہ نازل ہو یا نازل ہوئی التورات تورات یعنی تورات نازل ہونے سے پہلے یہ بات تھی جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر خود یعنی کہ حرام کیا ہوا تھا۔ کل کہہ دیجئے فاتو پس لے آؤ، فاعتو ہے نا، تو وہ اس طرح سے جب ہم ملا کے اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا فاتو فاتو، تو پس لے آؤ بالتورات تورات میں سے، فتلوہا فتلو پس پڑھو، فا پس اور اتلوہا پڑھو، ہا اسے، ان اگر، کن ہو تم صادق صادق سچا، اور صادقین جمع ہو گیا سچے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اور اس کو پڑھ کے سناؤ نا، بتاؤ کہاں پہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ کلو طعام ہر کھانا، کل لگانے سے ہر ہو گیا اور الطعام سے ہو گیا الطعام، یعنی طعام نہیں ہے، نکرہ نہیں ہے، اگر نکرہ ہوتا تو کچھ بھی کھانے کی چیز نا تو وہ پھر جو تھی وہ حلال ہو جاتی، لیکن یہاں پہ کل الطعام ہے تو وہ تمام حلال چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہیں تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ اصل میں یہ بات شروع ہوئی اس طرح سے، ہر جو آیا ہوتی ہے یا قرآن پاک کی جو بھی اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایات ہیں، جو اسپیشل چیزیں اسپیشل واقعات آتے ہیں اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، شان نزول ہوتی ہے، کوئی ریزن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے کامن بھی ہوتی ہے نا، سارے
حالات پہ اپلائی کرتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے، اس قسم کی ہدایت کی ضرورت ہوگی، تو وہ بھی ہم اسی سے لیں گے، اور اس خاص سینیریو میں جو بات ہوئی تھی اس کو بھی سمجھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اصل نیکی کیا ہے نا تمہاری، اصل میں جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ یہ چیزوں پہ ایمان لاؤ اور اس کے بعد یہ کام کرو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسپیشل خاص بات جو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ نیکی کے اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب وہ سارے کام ہو جائیں، تو اس کے بعد اس کو اپنے آپ کو پہچاننے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے یہ بات دیکھنی ہوگی کہ کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو چیز جس سے اس کو محبت ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، پھر وہ سوچے کہ ہاں میں ایمان والا ہوں، میں نیکی کے ایک درجے کو پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد اب دوبارہ بنی اسرائیل کا پیچھے بھی جو جس طرح سے ذکر تھا اور ان سے بات کی جا رہی تھی، اسی طرح سے دوبارہ یہ بات وہ درمیان میں ایک بات ہمیں بتانے کے بعد یہ چیز آئی، اس لیے کہ سم ٹائم جو ہوتی ہیں دین جو ہے وہ صرف ریچولز رہ جاتی ہیں، بس صرف ایسی چیزیں نا کہ بس یہ جو ہے نا حلال کر لو وہ حرام کر دیا، یہ جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ حلال فوڈ ڈھونڈنے کے لیے، لائک حلال ذبیحہ حلال کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن انکم کیسے آ رہی ہے اس کو نہیں دیکھتے، سود میں انوالو ہیں اس کو نہیں دیکھتے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں، بہت اس کے بارے میں نہیں سوچتے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اسپیشل یہ کام کیا گیا اور اس کے لیے پورے جو ہیں وہ ادارے بنائے برٹش نے، اور ہسٹری میں اس کے پروف موجود ہیں کہ مسلمانوں کو اسپیشلی کسی بھی دین میں اگر لوگ جو ہیں ان کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اگر واقعی انہوں نے اس کے اوپر صحیح عمل کیا تو ہم کبھی بھی ان کو قابو نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی ہم ان کو اپنے انڈر نہیں کر سکیں گے، تو ان کو پہلے اس سے دور کرو، کمزور کرو اندر سے۔ کسی بھی گھرانے میں بھی اگر کسی کو کمزور کرنا ہو تو اندر اس کے ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، ایسی لڑائیاں، ایسی نفاق اور یہ سب ساری چیزیں کہ اس سے جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے، تو یہی کام کیا گیا کہ کمزور کر دیا گیا اس سے ہٹا کے، تو بس اب یہی چیزیں رہ گئیں۔ اب ان کے لیے یہ تھا کہ وہ شک و شبہ ڈالنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی جو ہے وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پہ حرام تھیں ان کو حلال کر رہا ہے، کہ اس میں خاص چیز جو تھی، جو اسپیشل بات تھی، وہ تھی اونٹ اور اونٹنی کا دودھ، کہ وہ جو تھا وہ کہتے تھے کہ اونٹ کا گوشت یعنی کیمل کا جو گوشت ہوتا ہے وہ، اور اس کا جو دودھ ہے وہ جو تھا وہ حرام تھا اور انہوں نے حلال کر دیا ہے، تو یہ کیسا نبی ہے؟ یعنی کہ یہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ یہ سارا وہی دین ہے، اسی کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ سارا کچھ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے آگے تھے نا بیٹے، حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب، اور پھر ان سے سارے جو بنی اسرائیل میں نبی آئے سب کے سب، تو ان کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسی پہ وہ جو تھا وہ اینڈ کرتے تھے اس بات کو کہ جو ان کے جد امجد تھے، کہ وہ تو یہ بات کرتے تھے، وہ تو اونٹ نہ اس کا دودھ پیتے تھے نہ گوشت کھاتے تھے، انہوں نے حلال کر دیا ہے، شک و شبہ ڈالنے کی نا، لوگوں کو دین سے بھگانے کے لیے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کے لیے سب کھانے حلال تھے، جیسے میں نے آپ کے لیے سب کیا، تو اس میں ظاہر ہے ہر چیز تو نہیں شامل ہوتی، لیکن جیسے ہم ایک ایڈیمز یا ہم جیسے بولتے ہیں وہ اس طرح سے ہے، یعنی کہ کل کہنے سے یہ ہوا کہ وہ تمام حلال کھانے جو اس میں حلال تھے وہ تب بھی حلال تھے نا، اور حرام کیوں تھا وہ تم نے حرام کیوں سمجھنا شروع کر دیا؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ ہی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود، ان کو پسند نہیں تھا، کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ ان کو پسند نہیں تھا اونٹ کا گوشت اور دودھ، اس لیے وہ نہیں پیتے تھے اور گوشت کھاتے تھے، اور کچھ سکولرز جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایک خاص قسم کی مرض تھا جو اس میں اضافہ ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ کو کسی چیز سے اگر آپ الرجک ہیں، اگر آپ کو کسی چیز سے آپ کی بیماری یا پرابلم میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسے یہ بالکل آپ نے، اور ہم سم ٹائم کہتے ہیں کہ اب سمجھو یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ نہیں کھانا آپ نے نا، اگر آپ کھاؤ گے تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی، تو یہ بالکل اس طرح کی بات تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر اس کو
ایک طرح سے حرام کر لیا تھا، یعنی وہ نہیں اس کو استعمال کرتے تھے، کہ اس کی وجہ سے ان کی پرابلم میں اضافہ ہوتا تھا۔ اسی لیے آخری شریعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ڈومیسٹک ریزنز کی وجہ سے شہد لینا چھوڑا، جب ہم وہاں پہنچیں گے، کچھ بہنوں کو پہلے سے پتہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں اس چیز کو سورہ تحریم میں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب عام لوگوں کو دیکھیں نا، عام جو اسکالرز ہوتے ہیں، یا جو کوئی بہت بندہ فیمس ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے نا ویسے کسی بھی حوالے سے ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہم عزت اور تکریم دیتے ہیں یا ایسے، تو ہم وہ چیزیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، جو کام وہ کر رہا ہو وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے نا، یہ کیا جا سکتا ہے، وہ فلاں دیکھو وہ اتنا زیادہ یہ ہے، اس کو پتہ ہے، اور ایسے تو وہ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور جو وہ چھوڑ دے تو سم ٹائم اس کو لوگ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں، اور پھر نبیوں کے بارے میں ظاہر ہے یہ نبیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جب نبی ایسی چیز کرے گا، اللہ کا رسول ایسی چیز کرے گا، تو پھر وہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ حلال اور حرام میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دین میں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس بات کو فوراً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں ٹوک دیا نا، کہ آپ کیوں اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں اپنے اوپر، کہ بنی اسرائیل نے بھی یہی غلطی کی تھی، کہ ان کے لیے صرف انہوں نے کسی پرابلم کی وجہ سے یا ناپسندیدگی کی وجہ سے، جو بھی ریزن اللہ عالم، انہوں نے اس کو چھوڑا تھا، تو انہوں نے اس کو حرام ہی قرار دے دیا۔ تو اب وہ یہ ساری تفصیل جب ہے، اللہ کو، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے تھا یہ سارا کچھ، تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام سے اس سے بہت پہلے گزر گئے تھے، تو پھر تم کیسے اس کو کرائٹیریا بنا رہے ہو حلال اور حرام کا؟ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو کل فاتوا بالتورات ہے، تو پھر لاؤ تورات لے آؤ، اور دیکھو دکھاؤ کہاں ہے صحیح وہ حکم، فتلوہا، اور پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فا پس، من جو، افطرا، افطرا الزام لگانا، خود گھڑ کے کوئی چیز کسی کے اوپر کہہ دینا نا، جس کا آپ کو کوئی پروف نہیں ہے، کوئی آپ نے خود اپنے کانوں سے سنی نہ دیکھی نہ آپ کو، تو آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں، تو اس کو کہتے ہیں افطرا، اللہ، اللہ پر، اللہ ہی، اللہ، الکذبا، الکذبا جھوٹ، ٹھیک ہے، من سے، بعد ہی بعد، ذالکا اس کے بعد، اور جو کوئی جھوٹ گڑتا ہے اللہ کے اوپر اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی کتاب آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اللہ کا حکم، اس کی شریعت آنے کے بعد، تو فاولئک، تو پس یہی لوگ ہیں، پس اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم جو الظالمون، ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ظالم جنت میں داخل نہیں ہوگا، ظلم کی سزا ضرور ملے گی، کوئی بھی چیز اس کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا، کوئی بھی کام اس کو اس کا وہ حق نہ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں نا، تو کم ہو یا زیادہ ہو، سوائے اس کے کہ اللہ معاف کر دے۔ اسی لیے شرک کو بھی، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ہے نا وہ ظلم ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور باقی بھی جس کے لیے چاہے گا، یہ کہا گیا نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے، کہ جو افطرا کرتا ہے، جو اپنے پاس سے گھڑ کے چیزوں کو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، تھوپ دیتا ہے، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ہم سم ٹائم کیئر نہیں کرتے، ہم بالکل جس کو کہتے ہیں نا، کوئی تصدیق نہیں کرتے، کوئی کسی چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن نہیں کھولتے، ایسی محفلوں میں جانا ہمیں مشکل لگتا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھنا، لرن کرنا، سیکھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر جاتی ہیں، اور ہمارے کلچر میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہے نا، قرآن میں اللہ پاک نے کہا، قرآن میں اللہ پاک، اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس سے بہت نیکی ملتی ہے، اس سے، تو وہ یہ بات دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کتنی زیادہ ڈرنے والی بات ہے نا، کہ کوئی بھی بات اللہ کی طرف منسوب کر دینا، کسی بھی بات کے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، سم ٹائم حدیث کو قرآن کی آیت کہہ دیا جاتا ہے،
اور سم ٹائم جو ہے نا بات بالکل نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے اور ہم اس کو قرآن کہہ دیتے ہیں. کسی کی ایسے جو ہے نا نریشنز ہیں، کسی نے ایسے ہی اچھی جو ہیں سیئنگس ہیں، بہت ویلیویبل ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو قرآن کہنا کسی طرح سے بھی ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے اس بات کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا نا کہ کسی کے فاسق ہونے کی سب کے لیے یہی کافی ہے، یہی نشانی ہے کہ اس کے بعد کوئی بات پہنچے اور وہ اس کو بغیر تصدیق کے آگے پہنچا دے. اب ہمارے پاس کوئی بات پہنچی، کسی نے کہا یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث ہے، اور ہم نے تصدیق نہیں کی اور آگے پہنچا دی، تو کیا ہوا؟ ہم ظالموں میں شمار ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے ہمیں اس بات سے. بہت زیادہ کیئرفل ہونے کا ٹائم ہے اس وقت تو خاص طور پہ، کیونکہ ہر میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جس کی کوئی حد نہیں. اور یعنی کہ لوگ صرف اپنی ویڈیوز کو لائک کے لیے اور ویوز لینے کے لیے ایسی ایسی چیزوں کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ایسے ایسے جھوٹ اور ایسی ایسی غلط باتیں کہ اور صرف یہ کہ جو لوگوں کو جس سے فیل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ ویو ملیں گے بس، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ آگے اتنے زیادہ ان کے سبسکرائبرز ہیں، اتنے زیادہ ان کے ویوز ہیں، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور کتنے لوگوں کا گناہ ہم سمیٹ لیتے ہیں اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. اور اس کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت زیادہ کما رہے ہیں، اتنے کروڑ کما لیا، اتنے ہزار لاکھ کما لیا، اتنے تو آپ دیکھیں پہلے تو وہ کمائی حرام ہے نا، کیونکہ اس کے اوپر جو ایڈس چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کسی بھی مفتی سے، کسی بھی اسکالر سے آپ پوچھیں، اس کے اوپر جو آپ کو کمائی ملتی ہے، جو جن ایڈس کی وجہ سے وہ چیزیں ساری کی ساری اگر حلال اور حلال طریقے سے وہ نہیں ہیں، اور وہ سارا کچھ، پہلی بات تو یہ تو وہ حلال نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہت کم لوگ ہیں جو، بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر، اسی لیے یہ حالت ہے. ورنہ اتنے زیادہ اب تو پلیٹ فارمز ہیں دین کے، اور جس کو کہتے ہیں نا علم کے لیے اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے. تو اگر یعنی کہ ایسی چیزوں کے لیے ہے، صرف کمائی کے لیے ہے اور ایسے کاموں کے لیے ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا جب تک اگر آپ کے اندر وہ خلوص نہیں ہے، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے، اگر آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس علم کو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو بہت ڈھیروں لوگ ہیں جو صرف اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تھوڑا بے شک کر لیں، لیکن یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، خلوص والا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. کل کہہ دیجئے، صدقہ، سچ کہا اللہ، اللہ نے، یعنی جو بات اللہ نے کہی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کی محفوظ رہنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اصل میں وہی سچ ہے. جو اللہ اس میں بتا رہے ہیں وہی سچ ہے. جو تم نے اپنے پاس سے چیزیں بنا لی ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں. فَاتَّبِعُوا، پس اتبعوا، پیروی کرو، ملتا، ملت کی، طریقے کی، ملہ طریقے کو کہتے ہیں، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، جو یکسو تھے، یعنی کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، جو بات اللہ نے کہہ دی بس اسی کو دیکھتے تھے، صرف اسی پہ توجہ دیتے تھے، صرف اسی کے مطابق عمل کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سب اسکالرس کا اتفاق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا، انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک فرکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی کہیں پہ بھی نہیں یہ سوچا یا کہا کہ یہ میں اس کو کیسے کروں گا، یہ کیسے ہوگا، اس کو فوراً مان لیا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ بھی دیا نا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ فاتمہن، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی ٹیسٹ بھیجا، اس نے اس کو اتم، پورا، پرفیکٹ، کمپلیٹ اس کو کر کے دیا. وما کانا، اور ما نہ، کانا تھا، من سے، المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا وہ. مشرکین اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، یہود ملاتے ہیں، اور وہ نصارہ ملاتے ہیں، اور سب کے کہیں نہ کہیں شرک کا، جس کو کہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی شائبہ موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو ہرگز شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ تو یکسو تھے، حنیف تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ایز اٹ از لینے والے تھے، سمینا و اطانا تھے.
تو ان کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور اس اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے ہو، اپنا جانتے ہو، ان کے اوپر فخر کرتے ہو اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے پراؤڈ فیل کرتے ہو، تو پھر کیا کرو، ابراہیم علیہ السلام کی جو طریقہ تھا، جو جیسا انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے مانا، اس طرح سے تم بھی اس کا اتباع کرو، پیروی کرو۔ انا بے شک، اب پہلے جو تھا کیونکہ پہلی بات جو تھی ان کے بارے میں تھی، بنی اسرائیل کے لیے، تو اس میں ان کے جد امجد کا ذکر ہوا نا، یعقوب علیہ السلام کا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جن کو وہ سب کے سب لوگ، عیسائی، یہودی، کرسچن، مسلمان، ایون جو ہے جن کو مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے آگے پھر یہ ساری دونوں شاخیں شروع ہوئیں، تو اب ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے۔ انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، وضع وضع کیا گیا، بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی لا انڈیڈ یقیناً، الذی وہ ہے، بی ساتھ بکا، بکا جو مکہ میں ہے، ٹھیک ہے، بکا پہلا نام تھا، عبرانی میں ان کی کتابوں میں بھی بکا ہی آیا ہے، تو یہاں پہ بکا استعمال ہوا ہے، اور بعد میں جب سورہ محمد میں مکہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا، تو یہ دو، کیونکہ پچھلی ہسٹری کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بکا استعمال ہوا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں پہ مکہ استعمال ہوا ہے، وہی سیم شہر ہے، وہ سیم لفظ ہے، اس کی زبان میں بکا تھا یہ نا، مبارکن مبارک ہے، برکت والا، وا اور ہدن ہدایت، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، سبحان اللہ۔ پہلا گھر جو بنا یا وضع کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، تو وہ کون سا تھا؟ مکہ، بھی بکہ مکہ میں تھا نا، مبارکن مبارک برکت والا، تو برکت والا کیسے؟ ہر طرح کی برکت وہاں پہ ہے نا، کہ جو بالکل بے آب و گیا تھا، جو ڈیزرٹ تھا، جہاں پہ پانی نہیں تھا، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، سب سے اس زندگی میں، دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے، ہماری جسمانی ضروریات کے لیے جو چیز سب سے اہم اور ضروری، پانی نا، تو ہوا اور پانی، اور اس میں تو اس پانی میں پانی کو، انسان کی باڈی کا بھی کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پانی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، اور وہ ایسا پانی ہے کہ کتنے سالوں سے، کتنے ہزار سال سے وہ پانی وہاں سے نکل رہا ہے، اور کتنے بلینز ملینز لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور وہ پانی ختم نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں برکت ڈالی ہے، نہ صرف وہ برکت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بیماریوں سے شفا اس سے ملتی ہے، اس پانی کو دوسرے پانی میں آپ جب مکس کر دیتے ہیں تو وہ پانی بھی مبارک ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے برکت والا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جہاں پہ وہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوتی، جہاں قریب قریب نہیں ان کا کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی کھانے پینے، فروٹ، سبزیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دی اس کی برکت سے، اور پھر اس کے علاوہ بھی اتنی برکت کی چیزیں، جو وہ وہاں پہ جو آپ عبادتیں کرتے ہیں، جو وہاں پہ آپ جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، ہر چیز میں برکت، کسی اور جگہ پہ بھی اتنے گنا زیادہ جو ہے نہیں ثواب جتنا کہ وہاں پہ ہے، اور جتنی زیادہ وہاں پہ عبادت ہوتی ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہوتی نا۔ اور دوسری جو مسجد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پہ جا کے نمازوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کون سی ہے؟ بیت المقدس۔ جی، بیت المقدس، مسجد اقصی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آزاد کرا سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہاں جا کے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ برکت والی جگہ ہے نا، ہر طرح سے برکت، واہدن اور ہدایت، للعالمین تمام عالمین کے لیے، یعنی ہدایت کا سر چشمہ بھی وہ ہے، وہاں سے ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آخری جو امت اللہ تعالیٰ نے نکالی، جو آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آخری رسول، اور جو ہدایت کا سر چشمہ تھا وہ بھی وہیں سے تھا، اور اب بھی قیامت تک کے لیے ہدایت کا اس کو سر چشمہ ہونا چاہیے، اور وہاں سے ہدایت لینے اور ہدایت دینے والوں کے لیے کا انتظام ہونا چاہیے۔ فی ہے، فی میں، ہی اس، آیتن نشانی ہے، بیناتن
آیات یہاں پہ دونوں جو ہیں وہ جس کو ہم کھڑا زبر کہتے ہیں تو اس سے جمع ہو گیا نا، آیاتن، آیاتن نشانیاں ہیں، بینات واضح کھلی، کون کون سی؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جو خاص اسپیشل نشانی ہے۔ ابھی دیکھیں مقام ابراہیم کیسی اسپیشل چیز ہے، اسپیشل بات ہے۔ ایک پتھر، کوئی بندہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ پتھر کے اوپر کسی کے پاؤں کے نشان بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو، سبحان اللہ، بندہ، ابھی میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پہلے جو لوگ جاتے تھے، ہمارے جب نانا دادا، ہماری فیملی کے بزرگ جب جاتے تھے تو وہ واقعی بہت حیران اور بہت جو ہے نا وہ ایسے آتے تھے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں یا ہمارے بچے، تو وہ اتنا زیادہ نا وہ نہیں اس سے امپریس ہوتے یا ایسے، تو اس کی ریزن مجھے یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب اتنی زیادہ ہم یہ آرٹیفیشل اور فیک قسم کی اس طرح کی چیزیں دیکھنی اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرنا شروع ہو گئی ہیں نا، کہ ہمیں اب کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اسپیشل نہیں لگتی، ایسی ہی وہ بنا دی ہے جیسے اب جو بچے گیمز کھیلتے ہیں اس میں میں نے سم ٹائم ایسی چیزیں دیکھنے کو آپ کو ملتی ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ گیمز ہیں کہ جس میں آگ ہے اور آگ میں جو ہے نا، اور وہ واکنگ ڈیڈ ایک وہ سیریل ہے کہ سیریز پتہ نہیں کیا اس کو، اور اس طرح کی چیزیں نا، شو ہے کوئی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہوں نے بچوں کو عجیب ڈی سینسٹائز کر دیا ان کے اندر کسی چیز کی نا، تو سبحان اللہ، یہ ظاہر ہے شیطان کے فتنے دن بدن قیامت کے قریب بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور فریب اور دجال جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ اس سے تو ہر کسی کا دل جو ہے نا وہ ہوتا ہے، شیک ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ عام معمولی بات نہیں ہے، یہ کچھ غیر معمولی چیز ہے، یہ عام طور حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا نا، یہ کوئی اسپیشل پاور ہے جس نے ایسا کیا ہے۔ تو مقام ابراہیم ہے اس میں، ومن دخلا، وا اور من جو دخلہ داخل ہو جائے ہو اس میں، کانا تو ہو گیا آمنن، امن والا، اس کو امن مل گیا۔ تو اب یہ دونوں طرح سے ہے، اس میں کتنی ساری اور نشان آیات ہیں، تو واضح کھلی نشانیاں دیکھیں اس میں ابھی جیسے ہم نے زمزم کا ذکر کیا کہ وہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، کہیں اور کوئی اس طرح سے دریا خشک ہو رہے ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا کنویں خشک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہوا ہے، کیسی یعنی کہ وہ سبحان اللہ کب سے چل رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے لے کے آج تک کتنا زیادہ پانی استعمال ہوا ہے، اور وہ پانی اسی طرح سے ویسے ہی فراوانی کے ساتھ پھر اویلیبل ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ہر طرح کا امن ہے۔ پھر اس مقام ابراہیم ایک نشانی ہے۔ پھر جمرات کے بارے میں کہ جمرات جو ہیں دیکھیں وہ اتنے لوگ ہر سال جاتے ہیں اور اتنی کنکریاں مارتے ہیں، اور کنکریاں کہاں جاتی ہیں، یعنی کہ کون اس کو اٹھاتا ہے، کون صفائی کا انتظام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کی جو ہے نا عبادت قبول ہوتی ہے، جن کا حج قبول ہوتا ہے، ان کی وہاں پہ رہ جاتی ہیں، باقی سب جو ہے وہ اٹھا دی جاتی ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غائب کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا نہیں ہوا اور جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قبولیت والا ہوا ہو انشاءاللہ، اور ہمیں اس کی صحیح روح کے ساتھ، صحیح مقصد کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، صحیح ارادے اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ لگژریز کے ساتھ جو ہم حج کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ حج میں تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھول جانے سے پھر حج ہوتا ہے، وہ تو جس کو کہتے ہیں نا سیمولیشن ہے ہمارے آخری سفر کی، اللہ کی طرف جانے والی نا جو سفر ہے ہمارا اس کی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، صرف کس کے لیے حج کریں گے؟ اللہ کے لیے، صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں پھر کوئی چیز بھی جو ہے نا، وا اور للہ، اللہ کے لیے، اللہ پر، الناسی، لوگوں پر، ہجو حج، البیتی، گھر کا، حجہ پیچھے بھی ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا، اس کا مطلب ارادہ بھی ہوتا ہے نا، ارادہ کرنا، ارادہ باندھنا۔ من جو استطاعت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، و من جو کفرا انکار کرے، فا پس، انا بے شک، اللہ اللہ، غنی غنی ہے، ان سے، العالمین عالموں سے،
تمام جہانوں سے غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اتنا مستغنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور لیکن کیا ہے ولا یردی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر کو، انکار بھی ہے اس میں اور ناشکری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ فکفروا وتولوا، اور تم کفر کرو اور منہ پھیر لو، واستغنى اللہ، اللہ اس سے غنی ہے، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید، حمد اس کی تعریف کی جانے والی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تمہیں ہی ضرورت ہے، تم ہی اس کی طرف سے اس کی طرف فقیر ہو، تمہیں ہی اس کی طرف بھاگنا اور دوڑنا چاہیے، اللہ اس سے غنی ہے، اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ سارا کچھ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری جو ہے اچھی آخرت کے لیے ہے، اور ہمیں ہی اس سے دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہوں، ہر کسی پہ نہیں ہے، جو استطاعت رکھتا ہو، للہ علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، اس گھر کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، من جو استطاعت رکھتا ہو، علیہ سبیلا، اس کی طرف راستے کی۔ اب اس میں استطاعت میں آپ کا ظاہر ہے مال بھی شامل ہے، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ وہاں کے سفر کے لیے اس کے پاس اویلیبل ہوں ایکسپنسز، اور ایک مہینے کا گھر کا خرچ، پیچھے جو اس کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مہینے کا۔ لیکن ہم دیکھیں، اندازہ کریں کہ ہمارے پاس جو ہے نا، سبحان اللہ، ہر کسی کو اپنا پتہ ہوتا ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس بارے میں، جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ ذرائع اویلیبل ہیں ہمیں، اور اس کے بعد یہ تو ایک پہلی چیز ہو گئی نا، لیکن اس کے بعد آپ کی صحت، اس کے بعد عورتوں کے لیے اسپیشلی محرم، اس کے بعد جو ہے اب اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں جانے کے لیے جو ہے ویزا اور یہ اور وہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ راستے کی استطاعت ہے نا، تو اس راستے کی یہ جو ساری اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو پھر آپ کو حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس کے بعد اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، نہیں، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے جو آڑ بنتی ہے کہ ان کے بچے، اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں جا سکتے، تو آپ ان کو چھوڑ کے جانا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو سم ٹائم یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آڑے آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن اگر آپ کی سارٹ آؤٹ ہو چکی ہوں تو پھر آپ کو ضرور حج کرنا چاہیے، اس کے لیے کوششیں، ارادہ کر لینا چاہیے، نیت باندھ لینی چاہیے، اور باقی جو ہے نا پھر وہ اللہ کے حوالے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے ہماری طرف سے۔ اور ایک عورت جو نہیں کماتی، جس کے پاس نہیں ہے ریسورسز، تو یا ظاہر ہے اس کا حج جو ہے وہ اس کے شوہر، اس کے بیٹوں یا جو بھی ذمہ دار افراد ہیں، جو مرد ہیں، وہ اس کو حج کروائیں گے اور وہ حج کرے گی، کیونکہ ہر عورت تو نہیں نا ہوتی کہ جو کما رہی ہے، یا جو ہے نا اس کے بزنسز ہیں، یا وہ جو ہے نا وہ خود اس طرح کی چیز جو ہے اس کو کر سکتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں گے، تو پھر وہ حج کرے گی، اور اجازت کی بھی ظاہر ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سارے جو ہیں ذرائع اور وسائل بھی عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم خلوص کے ساتھ اور محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کریں، اور اللہ تعالیٰ مقبول حج کرنے کی توفیق دے، اور جن کا نہیں ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، کوئی غلطی اور خامی اگر رہ گئی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں پر جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ اور ومن داخلہ ہو کانا آمنن کی ایک اور یہ بھی ظاہر ہے بتائی جاتی ہے، اسکالر اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن پا گیا، کہ اس کی یہی کہ جس نے مقبول حج کر لیا، جس کا حج قبول ہو گیا، تو وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے آخرت میں بھی امن والا ہو گیا نا۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں پہ وہ امن کی جگہ ہے، اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ اس کے وہاں پہ کوئی جو ہے نا
جنگ نہیں لڑی جا سکتی، وہاں پہ شکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں پہ کسی جانور کو، کسی درخت کو، ایون کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس سے جو ہے نا وہ حدیث تفصیل سے مروی ہے، جس میں پھر انہوں نے کہا کہ کوئی شجر حجر کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو نہ نقصان پہنچایا جائے، اور ایسے اور جو پودے ہیں اور گھاس ہے تو پھر انہوں نے اسپیشل جو ہے نا اس کے لیے کہا کہ اگر آپ گھاس کو جو ہے نا اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیں کہ اس کی جو ہمارے جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہے اور وہ بڑھ جائے گی تو اس سے اور پرابلمس ہوں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو چلیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو اجازت دے دی کہ گھاس جو ہے وہ اس کو آپ صفائی کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں اور اس کو جانوروں کے کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کی ایون چلتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا بھی آ کے نہ مر جائے۔ اور اس کے علاوہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا گیا، اور اگر کوئی چیز کسی کی ایون گری پڑی ملے آپ کو تو اس کو اٹھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کہ سوائے اس کے کہ آپ اس کو اس کے مالک تک پہنچا دیں، ادروائز آپ کو وہاں سے کوئی چیز بھی گری پڑی بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یعنی کہ اتنا امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ ہم مقبول حج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ انسان امن میں آ جاتا ہے، اس کو قیامت میں بھی امن نصیب ہوگا جس کا حج قبول ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کر لیا، اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو وہ بالکل ایسے نوزائیدہ بچے کی طرح ہوگا نا، اس کے تمام گناہ جو تھے وہ ہو گئے، جھڑ گئے، اب وہ دوبارہ سے نئی زندگی شروع کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول حج بھی کروائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باقی بھی اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں ہمیں اپنے تمام فرائض جو ہیں ان کو بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سچویشن میں، جو سچویشن آج کل چل رہی ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔